پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، لوگو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کی پیروی نہ کرو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں سے پہلے کس کو پیدا فرمایا اور کون کون سی مخلوقات روئے زمین پر انسانوں سے پہلے موجود تھی، اور کیا وہ اللہ تعالیٰ کی فرما بردار تھی؟ اور شیطان کس کی اولاد، اس کو اللہ تعالیٰ نے کیسے اور کیوں کر پیدا فرمایا، اور روئے زمین پر جنات اور فرشتوں کے درمیان جنگ کیسے ہوئی؟ ان سب سوالات کے جوابات آپ کو اس ویڈیو میں ہم دیں گے۔ پہلے دوستو، حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے اللہ تعالیٰ نے دو مخلوقات کو پیدا فرمایا، جن میں ایک ناری اور دوسری نوری تھی۔ ناری مخلوق میں اللہ تعالیٰ نے جنات کو پیدا کیا، جنات کو نار یعنی آگ سے پیدا فرمایا گیا، اور فرشتے کو اللہ تعالیٰ نے نور یعنی روشنی سے پیدا کیا۔ ناری مخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے جوڑوں کی شکل میں پیدا فرمایا، جن سے ان کی نسل آگے بڑھتی چلی گئی، جبکہ نوری فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے جوڑوں کی شکل میں نہیں بنایا، جس سے ان کی آگے نسل نہیں بڑھ سکتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے سمون جن کو سب سے پہلے پیدا فرمایا اور اس کے لیے ایک جن لڑکی کو بھی پیدا کیا، ان کو روئے زمین پر بھیج دیا، جہاں پر سمون نے اس جن لڑکی سے شادی کر لی، جس سے اللہ کے کرم سے ان کی نسل آگے بڑھی۔ اس کے نتیجے میں جنات اتنے زیادہ بڑھ گئے کہ پوری روئے زمین پر پھیل گئے اور ان کی تعداد زمین سے بڑھ گئی۔ شروع میں یہ جنات فرشتوں کی طرح اللہ کی عبادت میں لگے رہتے، پھر آہستہ آہستہ کچھ جنات نے اللہ کی نافرمانی شروع کر دی اور اللہ کے حکم کو ماننے سے انکار کر دیا، جس کی وجہ سے یہ ناری مخلوق اللہ تعالیٰ کی نافرمان مخلوق بن گئی۔ جنات کا ایک نامی گرامی جس کا نام چپلیتا جن تھا، اس کی بیوی کا نام تبلیس تھا، دونوں بڑے ہی قد آور اور بہادر تھے۔ کہا جاتا ہے کہ چلیپا جن کی شکل و صورت ببر شیر جیسی تھی اور تبلیس کی شکل بھیڑیے سے ملتی جلتی تھی۔ چلیپا جنات کا سردار تھا اور اس سے بڑے بڑے جنات خوف کھاتے تھے۔ چنانچہ چلیپا کا اس تبلیس نامی جن زادی سے ایک بچہ پیدا ہوا، جس کا نام انہوں نے عزازیل رکھا۔ یہ بچہ اپنے والدین کی طرح بہادر اور دراز قد کا مالک تھا اور بڑا ہی طاقتور تھا۔ روایات میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے اس روئے زمین پر جنات کا قبضہ تھا۔ اس روئے زمین پر جنات ہی جنات تھے اور یہ سب ہی بڑے شریر جنات تھے، ہر وقت فتنہ فساد پھیلاتے رہتے تھے۔ ان کے فتنے فساد دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ روئے زمین پر جا کر ان جنات سے جنگ کرو، اور فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے روئے زمین پر آ کر جنوں کو کہا کہ اللہ کا حکم مانو اور فرما برداری کر لو اور اللہ کی اطاعت کرو اور فساد نہ کرو، لیکن جنات نے فرشتوں کی بات کو ماننے سے انکار کر دیا، جس کے نتیجے میں جنات اور فرشتوں کے درمیان بڑی زیادہ جنگ ہوئی۔ اس جنگ میں عزازیل کے والدین چلیپا اور تبلیس نے بھی شرکت کی، لیکن فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم سے جنات پر غالب آ گئے۔ اس جنگ میں بہت سارے جنات مارے گئے، جن میں عزازیل کے والدین بھی شامل تھے۔ باقی سرکش جنات کو اللہ کے حکم کے مطابق قید کر لیا گیا، ان قیدیوں میں عزازیل بھی شامل تھا۔ فرشتے جب ان کو قید کر آسمانوں میں لے گئے تو شیطان بھی ان کے ساتھ آسمان میں چلا گیا، تو اللہ کے حکم سے فرشتوں نے عزازیل کی پرورش شروع کر دی اور اس کو عبادت کرنے کا بہترین طریقہ سکھایا، جس کے نتیجے میں عزازیل اللہ کا ایک عبادت گزار بندہ بن گیا۔ اس طرح عزازیل نے اللہ کی عبادت شروع کر دی اور اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں بہت بڑا مقام حاصل کر لیا۔ اس دوران عزازیل بڑا قابل اور عقل مند بن گیا اور بے شمار فرشتوں کا استاد مقرر ہوا۔ اب عزازیل فرشتوں کو تعلیم و تربیت دینے لگا اور فرشتے عزازیل کے پاس آتے اور علم حاصل کرتے۔ فرشتے عزازیل کو نیک اور پرہیزگار کہا کرتے تھے۔ حضرت کعب بن عبار بیان کرتے ہیں کہ عزازیل 40,000 سال تک جنت کا خزانچی رہا اور 80,000 سال تک وہ فرشتوں کے ساتھ رہا۔ 20,000 سال تک عزازیل فرشتوں کو تعلیم و تربیت دیتا رہا۔ اس کا مقام اللہ کے نزدیک اتنا زیادہ ہو گیا کہ اللہ کے مقرب فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل، حضرت اسرافیل اور حضرت عزرائیل بھی اس سے علم و حکمت سیکھتے اور تربیت حاصل کرتے۔ تو پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ اس کائنات کا حقیقی مالک ہے، اس سے کوئی بھی چیز پوشیدہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ کو اس بات کا بخوبی علم تھا کہ یہ عزازیل ایک دن میرے حکم کو جھٹلا دے گا اور میری نافرمانی کرے گا اور اس کا خاتمہ ہو جائے گا۔ چنانچہ عزازیل کا گزر ایک دن لوح محفوظ سے ہوا تو دیکھا اس پر لکھا ہوا تھا کہ میں شیطان مردود سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں۔ یہ تحریر پڑھتے ہی 2000 سال تک عزازیل روتا رہا اور عبادت میں مصروف رہا اور عزازیل کی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سوال کرنے لگا، یا اللہ، یہ شیطان مردود کون ہے جس سے پناہ مانگی جا رہی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں نے ایک بندے کو ہر نعمت عطا کی ہے، لیکن وہ پھر بھی میری ایک دن نافرمانی کرے گا اور وہ شیطان بن جائے گا۔
اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان سن کر عزازیل ہر وقت سوچتا رہتا کہ وہ آخر کون ہوگا جو شیطان مردود بن جائے گا۔ عزازیل نے اللہ سے کہا کہ میں ایک بار اس بندے سے ملنا چاہتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تو جلد ہی اس سے مل لے گا۔ یہ فرمان سن کر عزازیل ایک بار پھر کئی ہزار سال تک کے لیے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہو گیا اور رونے لگ گیا۔ اللہ نے ایک دن فرشتوں میں یہ اعلان فرمایا کہ میں روئے زمین پر ایک خلیفہ پیدا کرنے والا ہوں۔ جب یہ خبر عزازیل تک پہنچی تو وہ سخت پریشان ہوا۔ جب اسے اس بات کا پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ زمین و آسمان سے مٹی اکٹھی کر کے ایک ایسی مخلوق بنانا چاہتا ہے جو اس کی خلیفہ بنے، تو وہ سخت پریشان ہوا۔ اب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا اور اس کو 40,000 سال تک ایسے ہی پڑا رہنے دیا۔ شیطان جب اس کے پاس سے گزرتا تو اسے اذیت دیتا، کیونکہ وہ یہ سمجھتا تھا کہ خلیفہ بننے کے لائق صرف وہی ہے اللہ کے نزدیک۔ جب عزازیل اس پتلے کو مارتا تو اس کے اندر سے مٹی کے کھنکنے کی آواز آتی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا تو اس کے اندر روح داخل کر دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے سب فرشتوں کو حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو سب نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے سجدہ کیا، لیکن شیطان مردود نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ مجھے آپ نے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے بیکار اور کھنکتی مٹی سے، تو زمین سے اسے آپ کا خلیفہ بننے کا کوئی حق نہیں، آپ کی عبادت صرف میں نے کی ہے، تو میں ہی خلیفہ بننے کا حق دار ہوں۔ صرف اللہ تعالیٰ نے یہ بات سن کر عزازیل کو وہاں سے نکل جانے کا حکم دیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہاں سے چلا جا، تو شیطان مردود ہو چکا ہے، تجھ پر قیامت تک میری لعنت ہو گئی، اور اب تو اس بات کو سمجھ جائے گا کہ لوح محفوظ میں تیرا ہی نام لکھا تھا۔ تب عزازیل کو اس بات کا علم ہوا کہ لوح محفوظ میں میرا ہی نام لکھا تھا۔ شیطان مردود، وہ اللہ کی نافرمانی سے شیطان بن گیا، تو اس نے کہا کہ میری ایک درخواست ہے، آپ اسے مان لیں، میں چاہتا ہوں کہ مجھے قیامت کے دن تک زندہ رہنے کی مہلت دی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے شیطان کی یہ بات مان لی اور اسے قیامت تک زندہ رہنے کی مہلت دے دی۔ اس کے بعد اس مردود نے کہا کہ میں تیرے بندوں کو تیرے حکم کا نافرمان بناؤں گا، اور بہت سارے تیرے بندے میرے حکم پر چلیں گے اور تیری نافرمانی کرنے لگیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو میری نافرمانی کرے گا اور میری اطاعت نہیں کرے گا تو اسے میں تیرے ساتھ دوزخ میں ڈال دوں گا، اور جو میری طرف پلٹ کر آ گیا اسے میں اپنی رحمت سے مایوس نہیں کروں گا، اسے معاف کرتا جاؤں گا، بے شک میری رحمت بہت بڑی ہے۔ پیارے دوستو، اس طرح عزازیل مردود بن گیا، لعنت کا طوق اللہ نے اس کے گلے میں ڈال دیا، اس کو آسمان سے نیچے پھینک دیا، اور شیطان مردود ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا۔ جب بہت ہی قریب قیامت سور پھونکا جائے گا تو اس وقت اللہ تعالیٰ شیطان کو دردناک عذاب والی موت دے گا، اور پھر اس کو مردود کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈال دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ اپنی فرما برداری میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔